ایران کا اسرائیل پر آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت پلٹوار اور تل ابیب پر یروشلم سمیت پوری صہیونی ریاست میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ ایران اسرائیلی کشیدگی میں کمی کے لیے عالمی رہنماؤں کے لیے ٹیلی فونک رابطے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے صبح تک اسرائیل پر 4 بار میزائل حملے کیے۔ حملے کے بعد تل ابیب میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی شہریوں نے بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں اور ایران نے صہیونی ریاست پر وقفے سے سینکڑوں میزائل فائر کیے۔ اسرائیل کے F-35 طیارے کو مار گرانے اور پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ظالمانہ حملوں کے جواب میں پوری طرح تیار ہیں۔ اسرائیل پر خیبر میزائل جلد ہی داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے جارحیت کی جا رہی ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوم میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا، جن میں اسرائیلی فوج کے اڈے اور ہتھیار بنانے والی اسرائیلی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے حملوں میں 4 صہیونیوں کے ہلاک اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ سابق اسرائیلی سفیر مائیکل اوروین کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم کام نہ کر سکا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی پر غور کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان، قطری امیر، برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر، صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جاپانی وزیر اعظم نے بھی صدر ٹرمپ کو فون کر کے ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان، صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی پر زور ثالثی کی پیشکش کر دی۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، آرمی چیف سمیت اعلیٰ فوجی قیادت شہید۔ تبریز میں فوجی اڈے، نتنز، اصفہان اور فورڈو میں ایران کی اہم جوہری تنصیب پر اسرائیل کا حملہ۔ اسرائیلی حملوں میں 78 سے زائد ایرانی شہری شہید، 329 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے ایرانی جوہری تنصیبات، جوہری سائنسدانوں اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں 20 کے قریب اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور 6 جوہری سائنسدان بھی شامل۔ 200 اسرائیلی طیاروں نے تہران، کرمانشاہ، خرم آباد، تبریز، شیراز اور ہمدان سمیت دیگر صوبوں میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے مزید کہا کہ اسرائیل غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیلی جارحیت کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو کشیدہ صورتحال میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسرائیلی حملے میں آرمی چیف سمیت ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت شہید۔ شہداء میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد، پاسداران انقلاب ایروسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حاجی زادے شامل۔ ایران کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کاانی، جوہری سائنسداں۔ اسلامی آزاد یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر محمد مہدی تیرانچی، جوہری سائنسدان فرید عباسی، احمد رضا۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے اعلیٰ مشیر علی شامخانی نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیل کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے، نتنز، اصفہان اور فورڈو میں ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے اٹامک انرجی آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ نتنز کی تنصیب کے اندر تابکار آلودگی کا پتہ چلا ہے، لیکن اس جگہ کے باہر کوئی نشان نہیں ملا۔ عالمی جوہری ایجنسی کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد کسی قسم کے جوہری تابکاری کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے۔ سیٹلائٹ سے حاصل پہلی تصاویر سے نتنز جوہری مرکز کو نقصان پہنچنے کی تصدیق ہوئی۔ اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا، اس میں شک نہیں، اسے سزا ضرور ملے گی۔ اسرائیل سخت جواب کا انتظار کرے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خبردار کر دیا۔ قوم کے نام ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسرائیل کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ شہید کمانڈرز اور سائنسدانوں کے جانشین اپنے فرائض انجام دے کر مشن جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ صہیونی حکومت صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے، اپنے ایک شہید کے خون کا بدلہ لیں گے۔ جوہری معاملے پر سفارتی عمل کے باوجود حملہ ایرانی طاقت سے خوف کی علامت ہے۔ ایرانی صدر کا یورینیم کی افزودگی کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کا کہنا ہے کہ حملوں کے باوجود جوہری پروگرام جاری رہے گا۔
اسرائیلی حملے کے بعد ایران میں ایٹم بم بنانے اور ایٹمی تجربے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا. کئی ایرانی ارکان پارلیمنٹ کا ایٹمی تجربے پر زور. ایران رکن پارلیمنٹ نے کہا سپریم لیڈر ایٹم بم بنانے پر پابندی کا فتویٰ واپس لیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران آئندہ چند روز میں ایٹمی تجربہ کر سکتا ہے. ہم نے ایران کی جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ حملوں کا مقصد ایرانی جوہری انفراسٹرکچر، بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور دیگر فوجی اہداف کو نقصان پہنچانا ہے. جتنے دیر بھی درکار ہوں یہ آپریشن جاری رہے گا. ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی امریت سے ہے. اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹنز نے کہا کہ ایران کے پاس چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے. اسرائیلی یقینی بنا رہے ہیں ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں. اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کیا ہے. 1.5 سال میں ایرانی پراکسیز کا صفایا کر دیا. اب ایران کو ختم کرنے کا وقت آ گیا. موساد کی ایران کے اندر سے میزائل نظام پر کارروائی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ٹائمز آف انڈیا اسرائیل کے مطابق ایرانی سرزمین سے 2 خفیہ ایجنٹوں کی میزائل فائرنگ کی فوٹیج جاری. موساد نے ایران میں خفیہ ڈرون اڈا قائم کیا جہاں سے لانچ کیے گئے ڈرون نے تہران کے قریب بیلسٹک لانچرز کو نشانہ بنایا. حملے نے ایران کو جوابی میزائل فائر سے روکا. میزائل لے جانے والی گاڑیاں ایران میں خفیہ طور پر داخل کی گئیں جس کے ذریعے ایران کا فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا گیا اور اسرائیلی طیاروں کو فضائی برتری ملی. میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے ایرانی آرمی چیف مقرر. بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور پاسداران انقلاب کے نئے چیف کمانڈر ہوں گے. میجر جنرل علی شاہ ادوانی کو خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا سربراہ مقرر کر دیا گیا. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے منظوری دے دی. ایران کا اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ. ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے نمائندے ابراہیم رضائی کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو بھی حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. ملک کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے. بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے کہا کہ اسرائیل نے یہ حملے امریکہ کی مدد سے کیے. اب دشمن ایران کے جواب کا انتظار کرے. اسرائیلی حملوں کے خلاف ایران میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. فوری جوابی کارروائی کا مطالبہ. تہران میں اسرائیل مخالف احتجاج میں شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت. مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو فیصلہ کن جواب ملنے پر چین سے نہیں بیٹھیں گے. اسرائیلی حملے پر ایرانی قیادت کا اعلیٰ سیکورٹی اجلاس. وزارت داخلہ کی شہریوں کو پرامن رہنے اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اپیل. ایرانی حکام کے مطابق اسرائیلی حملے میں تیل تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا. ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے. ایران کو اسے بچانا چاہیے جسے کبھی ایرانی سلطنت کہا جاتا تھا. ٹرمپ کی کھلی دھمکی. کہتے ہیں کہ ایران پر ہونے والے اسرائیلی حملے کا پہلے سے علم تھا تاہم حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں. ایران کو ڈیل کے لیے 60 دن کا وقت دیا تھا. آج 61واں دن ہے. ایران ڈیل کرنے میں ناکام رہا. اب ایران کے پاس ایک اور چانس ہے. ایران معاہدہ کر کے مزید تباہی سے بچ سکتا ہے. ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہو سکتا. ہم پر امید ہیں ایران مذاکرات کی طرف آئے گا. اگر ایران جوابی کارروائی کرتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا. صدر وزیر اعظم کے ایران پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت. عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مزید جنگ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ. حملے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی. صدر زرداری نے اسرائیلی حملے کو ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام اور انتہائی تشویشناک ہے. اسرائیل کا یہ مکمل غیر ذمہ دارانہ اقدام خطرے سے 2-4 خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا. پاکستان نے ایران پر حملہ غیر قانونی اور بلا جواز ایرانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے رابطہ. اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. کہتے ہیں کہ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں. پاکستان ایران اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. ایران کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار. ترجمان نے بیان میں کہا ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے. اسرائیلی اقدام خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان کا عالمی برادری سے فوری مداخلت کرنے اور جارحانہ ملک کو جواب دینے کا مطالبہ.